بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے میری بیوی پہ شک تھا اور میں نے بیوی کے سامنے اندھا ہونے کا ڈرامہ کیا۔ پھر میری بیوی ہر رات میرے سامنے اپنے جسم کے زخموں پر مرہم لگا رہی ہوتی۔ ایک رات بیوی کے پیچھے گیا تو میری روح تڑپ گئی جب میری بڑے بھائی نے میری بیوی کے ساتھ میں بستر پر بیٹھا مستقل ایک ہی دیوار کو گھور رہا تھا اور ایسے پیش آ رہا تھا جیسے مجھے کچھ دکھائی نہ دیتا ہو۔ میری بیوی مجھے اندھا سمجھ رہی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے اسے یہی بتایا تھا کہ میں اندھا ہو چکا ہوں۔ یہ سن کر وہ زاروں قطار روئی تھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ میرا سہارا بنے گی اور مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دے گی کہ میں نے کتنی بڑی قیمتی چیز گنوائی ہے۔ میں سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ سچ مچ وہ دکھی ہے یا یہ سب صرف دکھاوے کے آنسو ہیں، اور اسی بات میں فرق کرنے کے لیے میں نے اندھا ہونے کا ڈرامہ کیا تھا۔ لیکن یہ بات صرف میں اور میرا ڈاکٹر دوست جانتا تھا کہ میری بینائی بالکل ٹھیک ہے اور میں نے یہ سب کچھ ایک ڈرامے کے طور پہ کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ایسا کھیل کھیلا تھا جو شاید مجھے نہیں کھیلنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کھیل نے میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اندھا ہونے کا ناٹک صرف اور صرف اس لیے کیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو آزمانا چاہتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں جو اس پر شک کرنے لگا ہوں وہ بے معنی ہے یا پھر اس سب کے پیچھے کوئی حقیقت ہے، اور اسی لیے میں نے ایکسیڈنٹ کے بعد جان بوجھ کر یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اگرچہ میرا ایکسیڈنٹ قدرتی طور پر ہوا تھا لیکن میں اندھا نہیں ہوا تھا، بس مجھے شدید چوٹیں آئی تھیں جس کی وجہ سے مجھے کچھ وقت بستر پر رہنا تھا۔ مجھے اسپتال سے آئی یہ دوسرا دن تھا اور میں خاموشی سے بستر پر بیٹھا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ میں پوری طرح اندھا ہونے کا صحیح ڈرامہ کروں تاکہ مریم کو مجھ پر شک نہ ہو سکے۔ مریم نے مجھے دوائیں دی تھیں اور آرام کرنے کا کہہ کر میرے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ مجھے اسی طرح بیٹھے کچھ دیر گزری تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی مریم دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گئی ہے، جیسے وہ مجھے یہ محسوس نہ کروانا چاہتی ہو کہ وہ کمرے سے نکلی ہے۔ میرے دل میں طوفان برپا ہو گیا تھا۔ مریم کو یوں دبے پاؤں کمرے سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کوئی بھی بات کہہ کر کمرے سے جا سکتی تھی، لیکن اس نے چپکے سے نکل کر میرے شک کو مزید تقویت دی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اندھا ہوں اور اس کی اس حرکت کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن میں نے نہ صرف سب کچھ دیکھا تھا بلکہ یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان بھی گر پڑا تھا۔ کیا میں جو اس پر شک کر رہا تھا وہ بے معنی نہیں تھا، بلکہ وہ سچ میں ہی مجھ سے چھپا کر کچھ کر رہی تھی یا مجھے دھوکہ دے رہی تھی؟ لیکن کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مریم تو مجھ سے محبت کا اظہار کرتی تھی اور وہ بھی بے پناہ محبت کا، تو پھر وہ مجھے دھوکے کیسے دے سکتی تھی؟ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں نے پچھلے کچھ عرصے سے مریم میں بہت بدلاؤ محسوس کیا تھا اور اسی وجہ سے میں اسے آزمانے پر مجبور تھا۔ وہ مجھے پہلے جیسی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی تو لگتا کہ جیسے وہ میرے ساتھ بہت مجبوری میں اپنے رشتے کو گھسیٹ رہی ہو، لیکن کوئی بھی بات واضح نہیں تھی، اور شاید حقیقت اب زیادہ دیر چھپنے والی نہیں تھی بلکہ جلد میری بیوی کی محبت کا کچا چھٹا کھل کر میرے سامنے آنے والا تھا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے اندھا سمجھ کر کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرنے والی ہے، اور اگر سچ میں مریم مجھے دھوکہ دے رہی تھی تو یہ بات میری برداشت سے باہر تھی، کیونکہ میری دنیا میں میرے بھائی اور مریم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور اگر مریم کا دھوکہ ثابت ہو جاتا تو میرے پاس کوئی رشتہ بھی باقی نہ بچتا، کیونکہ مجھے شک صرف مریم پہ نہیں تھا بلکہ مریم مجھے دھوکہ دینے کے لیے میرے بھائی کو ہی استعمال کر رہی تھی، اور میں ایک ہی وقت میں دونوں رشتے کھونے والا تھا۔ میرے دماغ میں سوچوں کا جال بن رہا تھا اور میں خاموشی سے بستر پر بیٹھا مریم کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ دراصل مریم اب سے کچھ سالوں پہلے میرے بھائی کی منگیتر تھی۔ میں نوکری کے لیے دبئی گیا ہوا تھا جب میرے بھائی کی منگنی ہوئی۔ میں اس کے 6 مہینے بعد دبئی سے واپس آیا تو میری اور مریم کی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر ایسے لگے جیسے ہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ مریم نہ صرف بہت خوبصورت تھی بلکہ بہت خوش مزاج بھی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ میری طرح زندگی کو جینے والی تھی، جبکہ میرا بڑا بھائی بہت ہی خاموش مزاج اور سنجیدہ تھا۔ مریم سے ہونے والی پہلی ملاقات نے مجھے احساس دلایا کہ میں ایسی ہی کسی لڑکی کی خواہش رکھتا ہوں، مگر اپنے بھائی کی محبت میں خاموش ہو گیا کیونکہ وہ میرے بھائی کی منگیتر تھی، اور میں اس کے حوالے سے ایسی کوئی بات سوچنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔
لیکن مریم آج کے زمانے کی لڑکی تھی. اس نے نہ صرف مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا بلکہ یہی بات میرے بڑے بھائی کاشف کو بھی کہہ دی کہ اس کے دل میں صرف اور صرف میرے لیے جذبات ہیں اور وہ ایک دھوکے کی زندگی نہیں گزار سکتی کہ محبت چھوٹے بھائی سے اور شادی بڑے بھائی کے ساتھ. مریم کی اس بے باکی پر تو میں حیران رہ گیا تھا. اور پھر بھائی نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال کیا کہ کیا میں بھی مریم سے محبت کرتا ہوں، تو میں انکار نہ کر سکا. یہ سب جان کر بھائی ایک دم چپ ہو گیا. شاید اسے مجھ سے ایسی توقع نہیں تھی. میں خود بھی اپنی نظروں میں شرمندہ ہو گیا تھا. مریم کے گھر والے بھی مریم کی اس حرکت پر اس کے خلاف ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنی محبت اور ضد پر قائم رہی اور بالآخر ہم دونوں کی محبت کے آگے اس کے گھر والے اور بھائی خاموش ہو گئے اور وہ کاشف بھائی کے بجائے میری دلہن بن کر ہمارے گھر چلی آئی. میں بہت خوبصورت اور جوان تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ مریم پہلی ہی نظر میں مجھ پر دل ہار بیٹھی تھی. وہ مجھ سے شادی کر کے بہت ہی زیادہ خوش تھی اور ہم دونوں اچھی زندگی گزار رہے تھے. شروع میں ایسا لگتا تھا جیسے کاشف بھائی ہم سے ناراض ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. انہوں نے بھی دل سے ہماری محبت کو قبول کر لیا تھا. ہم ایک ہی گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر ایک ایسا حادثہ ہوا کہ میری دنیا میں سب کچھ الٹ گیا. میں نے دبئی کی نوکری چھوڑ دی تھی اور مریم کے کہنے پہ یہی نوکری کر لی تھی، لیکن میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں بوائلر پھٹنے سے میں بری طرح زخمی ہوا تھا. خاص کر میرا چہرہ جھلس کر رہ گیا اور میں پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہا تھا. اس لیے مجھے یہ لگنے لگا کہ مریم اب مجھ سے پہلی جیسی محبت نہیں کرتی، کیونکہ اس نے میرے بھائی کو چھوڑ کر مجھے میری صورت کی وجہ سے اپنایا تھا. پھر جب وہ صورت ہی باقی نہیں بچی تھی تو وہ میرے ساتھ خوش کیسے رہ سکتی تھی؟ اور اس لیے مجھے اس کی محبت پر شک ہونے لگا تھا. کچھ دنوں میں میری طبیعت تو بہتر ہو گئی تھی، لیکن میرا چہرہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو پایا تھا. اور اس کے بعد میں نے مریم کا بدلا ہوا روپ دیکھا تھا. اکثر میں کام سے لوٹتا تو وہ مجھے میرے بڑے بھائی کے کمرے سے نکلتی ہوئی دکھائی دیتی. اسے بھائی کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر میں حیران رہ جاتا کہ میری غیر موجودگی میں وہاں اس کا کیا کام ہے. میرے پوچھنے پر وہ ہمیشہ عجیب عجیب بہانے بناتی اور کبھی ٹھیک جواب نہ دیتی، بلکہ بات کو گول مول کر کے مجھے دوسری باتوں میں الجھا دیتی. میں نے بہت سی دوسری ایسی باتیں بھی محسوس کی تھیں جس سے مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ مجھے بھول کر میرے بھائی کی طرف مائل ہونے لگی ہے. مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ میں نے صرف اپنا چہرہ ہی نہیں کھویا بلکہ مریم کی محبت کو بھی کھو دیا ہے. لیکن پھر میں اسے اپنا وہم سمجھتا. شاید میں ہی بیماری کی وجہ سے زیادہ سوچنے لگا تھا. لیکن قسمت کی ستم ظریفی یہ ہوئی کہ اس حادثے کے دوسرے ہی مہینے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں ایک دفعہ پھر ہسپتال پہنچ گیا تھا کیونکہ مجھے بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں. میں ہسپتال میں پڑا ہوا تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مریم کا دل مجھ سے کہیں زیادہ گھر میں اٹکا ہو. اس وقت میرے دل میں یہ شک پوری طرح گھر کر گیا کہ مریم مجھے چھوڑ کر میرے بھائی کے ساتھ گھر بسانا چاہتی ہے. اسی لیے تو اسے اپنے زخمی شوہر سے زیادہ گھر کی فکر ستا رہی تھی. کسی نہ کسی بہانے سے وہ گھر کا چکر لگاتی تھی. میرے ساتھ وہ ہسپتال میں بہت کم وقت گزارتی تھی. رات سونے کے بعد گھر چلی جاتی اور میرے ساتھ میرا کوئی نہ کوئی دوست ٹھہر جاتا. میں اس بات پہ بھی حیران تھا کہ میرے بڑے بھائی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ وہ میرے ساتھ ہسپتال میں ہی رک جائیں. وہ تو رات کے 10 بجے ہی مریم کو لے کر گھر چلے جاتے. وہ دونوں ہی میرے اپنے تھے اور مجھے ان پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ان دونوں کے عجیب و غریب رویے اور اسپتال کے گھٹن زدہ ماحول نے مجھے نہ صرف چڑچڑا بلکہ شکی بھی بنا دیا تھا. ایسے ہی ایک دن میں اسپتال کے بستر میں پڑا ہوا تھا کہ میرے ڈاکٹر دوست نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ اس کے دوست نے اپنی بیوی کو آزمانے کے لیے اندھے پن کا ڈرامہ کیا ہے اور اس نے واقعی اپنی بیوی کو اس کے کزن کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لیا. یہ سن کر میرے دماغ میں یہی بات آئی کہ کیوں نہ میں بھی مریم کو اسی طرح آزماؤں، اور میں نے بھی وہی ڈرامہ رچانے کا فیصلہ کیا اور اپنے ڈاکٹر دوست کو اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ مریم کو یہ بتائیں کہ اس ایکسیڈنٹ میں میرا دماغ پر چوٹ جو لگی ہے اس سے آہستہ آہستہ میری بینائی جا رہی ہے. پہلے تو میرے دوست نے صاف منع کیا کہ اس طرح اپنی بیوی کو آزمانا ٹھیک نہیں ہے. کبھی کبھی ہم اس طرح کی حرکت سے اپنے رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. لیکن میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا تو وہ دوستی کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور اس نے مریم سے یہی بات کہی کہ میری بینائی بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے اور کچھ ہی دنوں میں دیکھنے کے قابل نہیں رہوں گا. یہ سن کر مریم نہ صرف پریشان ہوئی تھی بلکہ بہت زیادہ روئی تھی
और फिर जिस दिन मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई उस दिन मैंने मुकम्मल अंधा होने का ड्रामा कर दिया। मुझे अस्पताल से घर आई दूसरा ही दिन था और मरियम जिस तरह दबे पांव कमरे से बाहर निकली थी, मेरा शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। कोई 1 घंटे बाद मरियम जब कमरे में वापस लौटी तो उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो खामोशी से मेरे सामने ही सोफे पे बैठ गई और अपने वजूद पर मौजूद ज़ख्मों पर मरहम लगाने लगी। उसके ज़ख्म देखकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि जब वो कमरे से निकली थी तो वो बिल्कुल ठीक थी। अचानक उसे ये ज़ख्म कैसे आए थे जिस पर वो खामोशी से मरहम लगा रही थी? मैंने अंधेपन का नाटक जारी रखते हुए मरियम से पूछा कि मरियम तुम कहाँ हो? उसने फ़ौरन मेरी तरफ देखा और घबरा गई। शायद उसे ये महसूस हुआ कि मैं उसे देख सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने चेहरे के तासुरात को तब्दील ना होने दिया तो वो आहिस्ता से कहने लगी, मैं यहीं सोफे पे बैठी हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि इतनी दूर क्यों बैठी हो, मेरे पास चली आओ। मेरी बात सुनकर वो वहाँ से उठकर मेरे पास आ गई। मैंने जानबूझकर उसके ज़ख्म वाला हाथ पकड़ा तो वो तड़प उठी, लेकिन उसने अपने मुंह से एक आवाज़ भी ना निकलने दी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन ये बात उसने महसूस नहीं करवाई थी कि उसे कोई तकलीफ़ पहुंची है, बल्कि वो खामोशी से इस तकलीफ़ को ज़ब्त कर गई थी। मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था कि वो अपने ज़ख्मों को मुझसे छुपाना चाहती है, लेकिन क्यों और उसे ये ज़ख्म कैसे आए थे? वो कहाँ गई थी और 1 घंटा कहाँ गुजार कर वापस आई थी, मैं नहीं जानता था। लेकिन ये जानना चाहता था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कहीं वो मेरे भाई के साथ उसके कमरे में तो नहीं थी? और ये ख्याल आते ही मेरी जान झलसने लगी थी। मैं मरियम पर अंधा एतबार करता था, लेकिन जब से मुझे उस पर शक हुआ था मैं दिन रात एक अज़ियत झेल रहा था, और इसी अज़ियत से निकलने के लिए मैंने खुद को अंधा बना लिया था, ताकि मेरे दिल से ये शक हमेशा के लिए निकल जाए और मैं मरियम के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूं। लेकिन आज जिस तरह मरियम ने मुझसे अपने ज़ख्म छुपाए थे और दबे पांव कमरे से निकली थी, मुझे लग रहा था कि सब कुछ तहस नहस होने वाला है। मेरा भाई सारा दिन नौकरी पे रहता और मैं खामोशी से अपने कमरे में पड़ा रहता। कभी कभी मरियम को दिखाने के लिए मैं दीवारों के सहारे घर में घूमता फिरता, ताकि उसे मेरे अंधा होने पर मुकम्मल यकीन आ जाए। वो सारा दिन खोई खोई सी नज़र आती थी। ऐसा लगता था जैसे उसका वजूद तो घर में मौजूद हो, लेकिन उसकी रूह कहीं और हो। हर गुजरते दिन के साथ मुझे यकीन होता जा रहा था कि उसकी रूह मेरे भाई के साथ है। अगर वो मेरे भाई को छोड़कर मुझसे शादी कर सकती थी तो मेरी इस बदनसीबी पर मुझे छोड़कर दोबारा मेरे भाई के पास भी तो लौट सकती थी। मैं कई दिनों से खामोशी से हालात का जायज़ा ले रहा था, और फिर एक रात जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैं मरियम के पीछे पीछे कमरे से निकला। वो एक दफ़ा फिर दबे पाँव मेरे भाई के कमरे में दाखिल हो गई थी, और मैंने सोच लिया था कि आज मैं जानकर रहूँगा कि वो आधी रात को भाई के कमरे में क्या करने जाती है। भाई के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। शायद उन दोनों को मेरे अंधे होने का यकीन आ चुका था, इसलिए उन्हें दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की थी। मैंने दरवाजे की दरज से झांक कर देखा तो अंदर के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि मेरी बीवी तो मेरे भाई के साथ मौजूद थी, और जो कुछ मेरे बड़े भाई ने मेरी बीवी के साथ किया वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब क्या हो रहा था? मेरा बड़ा भाई मुझे क्यों धोखा दे रहा था, और मेरी बीवी वो खामोशी से उसका साथ क्यों दे रही थी? ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत ठेस पहुंची थी। मैं एकदम कमरे के अंदर दाखिल हो गया था। मुझे देखकर पहले तो मरियम के चेहरे का रंग उड़ गया, और फिर उसे शायद ये ख्याल आया कि मैं अंधा हूँ, तो वो नॉर्मल से अंदाज में कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो आवाज़ लगा देते। मैं बस खाने का पूछने ही आई थी यहाँ भाई को। वो खुद ही मुझे वजाहतें दे रही थी, और मैं अच्छी तरह देख सकता था कि ये सब की सब झूठी वजाहतें हैं। वो हरगिज़ भी खाने का पूछने यहाँ नहीं आई थी। मैंने बहुत तेज़ नज़रों से घूरा और अपने भाई की तरफ देखा जो खामोश खड़ा था। मेरी नज़रों की चुभन ने मेरे भाई को एहसास दिला दिया था कि मैं अंधा नहीं हूँ बल्कि देख सकता हूँ। वो एकदम गड़बड़ा गया था। मैंने गुस्से में काशिफ भाई से कहा कि आप मुझे खुद बता दें कि यहाँ ये सब क्या हो रहा था। आप दोनों मिलकर मेरी आंखों में कौन सी धूल झोंक रहे थे और उसके पीछे क्या मकसद था? काशिफ भाई हकलाते हुए कहने लगे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम तुम्हारी आंखों में क्यों धूल झोंकेंगे? मरियम ने तुम्हें बताया तो है कि वो खाने का पूछने यहाँ आई थी। भाई की बात सुनकर मेरे चेहरे पर तलख सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि वो इतनी रातों से आपके कमरे में किस तरह दबे पाँव आती है।
آخر مجھے بھی تو بتائیں کہ کھانے کے پوچھنے کے لیے بلی کی طرح دبے پاؤں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور بھائی کے آگے کر دیا جہاں تازہ زخم موجود تھا، اور بھائی سے کہا کہ یہ زخم کیسے آیا ہے؟ یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب بھی اگر آپ مجھے کچھ نہیں بتائیں گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ جیسے ہی میں نے مریم کا ہاتھ بھائی کے آگے کیا، وہ دونوں جان گئے کہ میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں۔ مریم کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو ٹپک رہے تھے اور بھائی کا حال ایسے تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ بھائی کی زبان پر تالا لگ گیا تھا۔ پھر میں نے یہی سوال مریم سے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے نہ صرف ساری حقیقت بتائی بلکہ مجھ سے نفرت کا اظہار بھی کیا، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر اندھا ہونے کا ناٹک کیا تھا۔ میں نے مریم کو بتانا چاہا کہ یہ ناٹک میں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ میرے دل سے شک کا کانٹا نکل جائے، لیکن اس سے تو یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے اس کی پرخلوص محبت پر شک کیسے کیا۔ جو حقیقت اس نے مجھے بتائی تھی وہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، اور پھر اس نے اپنا سامان باندھا اور رات کے اندھیرے میں ہی میرے لاکھ روکنے کے باوجود بھی وہ یہ کہہ کر گھر چھوڑ کر چلی گئی کہ اگر میں اسے یقین نہیں کر سکتا تو وہ میرے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ اس نے ہر تکلیف اور اذیت میری وجہ سے اٹھائی تھی، اور میں تھا کہ اس کے کردار کو جانچنے نکل پڑا تھا۔ مریم جا چکی تھی اور میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ کاشف بھائی اپنے کمرے میں موجود تھے، اور جب میرا غصہ حد سے سوار ہوا تو میں ان کے پاس گیا اور انہیں گریبان سے پکڑ لیا اور پوچھا کہ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ایسے ہی بات تھی تو شروعات میں ہی مجھے روک دیتے، میں کبھی ان کے حکم کے خلاف نہ جاتا، لیکن کیوں میٹھی چھری بن کر ہماری خوشیوں کا قتل کیا؟ میں نے روتے ہوئے بھائی سے کہا کہ دیکھ لیں جو آپ چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے، مریم مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے، میری خوشیاں لٹ گئی ہیں، میں برباد ہو گیا ہوں، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کاشف بھائی بنا کچھ کہے گھر سے نکل گئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے کیے پہ خوش نہیں ہوں۔ مجھے کسی صورت مریم کو واپس لانا تھا، اور میں اس کے گھر کے لیے نکل پڑا۔ مجھے اس کے پاؤں بھی پکڑنے پڑتے تو میں پکڑ لیتا۔ میں مریم کے گھر پہنچا تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے انکار کر بیٹھی۔ اس کا بھائی کہنے لگا کہ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی، لیکن پھر بھی زبردستی میں اس کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس نے شادی کے چند ماہ پہلے بہت ہی اذیت بھرے کاٹے ہیں، لیکن وہ میری خاطر سب کچھ برداشت کرتی رہی، اور جب میں ہی اس پہ بھروسہ نہیں کرتا تو وہ کس منہ سے میرے ساتھ اس گھر میں بسر کرے گی زندگی؟ میں نے مریم سے معافی مانگی، اسے یقین دلایا کہ میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، اور اسے اپنے ساتھ گھر واپس لے آیا۔ اس رات جب میں نے کمرے میں جھانکا تو میرا بھائی سگریٹ سے مریم کے جسم کو زخمی کر رہا تھا اور اسے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے طلاق لے، لیکن مریم اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے طلاق نہیں لے سکتی۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مریم جان بوجھ کر بھائی کے کمرے میں کیوں آئی ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ بھائی اسے دھمکا رہا تھا کہ اگر مریم رات کو بھائی کے کمرے میں نہ آئی تو بھائی میری دوائیں بند کر دے گا، اور اس طرح میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہوگی۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میں نوکری پر نہیں جا رہا تھا اور سارا خرچہ بھائی اٹھا رہا تھا، اور اس لیے مریم اس کی بات ماننے پہ مجبور تھی۔ بھائی مریم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ مریم نے اس سے رشتہ توڑ کر مجھ سے شادی کی تھی، اس لیے وہ مریم کو مجبور کر رہا تھا کہ مریم مجھ سے طلاق لے اور اس گھر سے چلی جائے۔ مریم جب میری خاطر سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی کہ میں صرف زخمی نہیں تھا بلکہ اندھا بھی ہو چکا تھا، لیکن جب مریم کو پتہ چلا کہ میں نے اندھے ہونے کا ڈرامہ کیا تھا تو یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ میں مریم کو واپس لے آیا تھا اور کاشف بھائی کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے لیے علیحدہ گھر کا بندوبست کر لیں، میں اب مزید ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ مریم نے روتے ہوئے مجھ سے نہ صرف دوبارہ اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے میری خوبصورتی سے نہیں بلکہ میری فطرت سے محبت ہوئی تھی، جبکہ اسے کچھ اندازہ تھا کہ بھائی کی فطرت اچھی نہیں ہے، اسی لیے اس نے بخوشی بھائی کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کی تھی۔ میرے دل سے شک کا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا، لیکن ہمارے رشتے میں کافی دوریاں آ گئی تھیں، اور یہ سب کچھ میری نادانی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر میں صحیح طرح سے مریم سے پہلے ہی پوچھ لیتا تو شاید بات اتنی زیادہ نہ بگڑتی اور مجھے سچائی کا علم بھی ہو جاتا۔ آج میں اور مریم ایک ساتھ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارا رشتہ پہلے کی طرح خوبصورت ہو جائے گا اور مریم میری غلطیوں کو معاف کر دے گی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے
آپ کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور سنو ذرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ میری آئندہ کی کہانی بھی سننا چاہتے ہیں تو ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔